بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ یہ سیرت کا بڑا اہم اور روشن باب ہے، اور خلاصہ میں نے جمعرات کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حدیبیہ، پھر میں دوہرا لوں، حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں ایک کنواں تھا، اس کو حدیبیہ کہتے تھے۔ پھر اسی کنویں کے پاس قریب میں ایک گاؤں بنا، اس کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ اکثر حصہ حرم میں ہے، کچھ حصہ حل میں ہے، حرم سے باہر ہے۔ اور اس جگہ پر یہ صلح ہوئی تھی، بیعت الرضوان ہوئی پہلے، اور پھر اس کے بعد صلح ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس سے اسلام کی ترقی کا آغاز ہوا۔ اسلام کو بہت ترقی ملی، رکاوٹیں ختم ہو گئی اور ماحول بہت آزاد ہو گیا، لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا صحیح موقع ملا۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں کہ میں ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کی ایک جمعیت ہے، اور ہم گئے ہیں، احرام باندھا ہے، عمرہ کیا ہے، کسی نے حلق کیا ہے، کسی نے قصر کیا ہے۔ تو یہ خواب دیکھے، صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ اور نبی جب خواب دیکھے تو وہ وحی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا، ان کے گھر بار اصل وہاں تھے، ان کی جائیدادیں سب کچھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ کی محبت ایک فطری چیز ہے، مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا اس کا اصل مرکز کعبۃ اللہ ہے، وہ محبت تھی اپنی جگہ۔ اس لیے صحابہ نے ذکر کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول، آپ کا خواب ہے تو ہم کب چلیں، پھر کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، عمرہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، میں نے دیکھا ہے، خواب میں تعین نہیں ہے، یہ جب موقع ملے گا جائیں گے۔ لیکن صحابہ وقتاً فوقتاً اصرار بڑھتا چلا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ 1400 سے لے کر 1500 کے درمیان صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، روانہ ہو گئے، پہنچے آگے۔ پھر وہاں کیا ہوا اس کی پوری تفصیل ہے کتاب میں، کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسے ہیں نام جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو میں ذرا اس طرح ذکر کرتا ہوں کہ آپ حضرات اگر کچھ چیزوں کو نوٹ فرما لینا تو اس سے ذرا ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے پڑھ لیا کہ حدیبیہ کس کا نام ہے؟ کنویں کا نام ہے، اور اسی مناسبت سے گاؤں ہے۔ مکہ مکرمہ سے کتنے میل کے پر ہے؟ 9 میل پر۔ اور سبب اس کا کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ یوم دوشنبہ کس کو بولتے ہیں؟ پیر کو۔ پیر کے دن یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے عمرے کی نیت سے۔ تقریباً 1400-1500 کی تعداد آپ کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ ذوالحلیفہ سے پہنچ کے احرام باندھا، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اور نام ہے۔ بصر ابن سفیان کو حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ بصر ابن سفیان رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر روانہ فرمایا کہ جا کے حالات کا جائزہ لیں، حالات معلوم کریں۔ غدیر اشتات پر جب پہنچے، ایک جگہ ہے، جب ذوالحلیفہ سے نکلے آگے روانہ ہوئے، غدیر اشتات پر پہنچے تو جاسوس کون تھا جس کی بھیجا تھا؟ حضرت بصر ابن سفیان نے آ کے اطلاع دے دی کہ اس طریقے سے ان کو پتہ لگ گیا ہے، اور آپ کے مقابلے کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ آپ کو کسی صورت میں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ مقام غمیم، واپسی پر غالباً یہی سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ مقام غمیم پر مشرکین نے خالد ابن ولید کو 200 بندے دیے،
آپ کے مقابلے کے لیے، وہ مقام غمیم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ خالد بن ولید 200 بندوں کے ساتھ نکلا ہے ہماری طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا اور آپ دوسرے راستے سے حدیبیہ پہنچ گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا، کہاں چلے گئے؟ حدیبیہ۔ خراش ابن امیہ خزاعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان، پورا نام ہے عثمان ابن عفان، عثمان نام کے اور بھی صحابہ ہیں، عثمان ابن عفان، ابان ابن سعید۔ بس یہاں تک ہم دیکھیں گے، دو چیزیں مد نظر رکھیں گے، یہ میں نے پہلے لکھا تھا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بیعت الرضوان، درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی نا، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ۔ بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ، پہلے آپ نے بیعت لی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے خواب دیکھا، صحابہ کا اصرار بڑھا، آپ نے تیاری کا حکم دیا، یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے تقریباً 1500 کے درمیان صحابہ کو لے کے روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ پر آپ نے پہنچ کر سب نے احرام باندھے اور جانوروں کو قلادہ ڈالا۔ وہ جانور ہوتے تھے نا، وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، امن کی ایک نشانی ہوتی تھی، تو قبائل کبھی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ جانور لیے، اس کو نشانی ڈالی، وہ نشانی کس بات کی علامت تھی؟ کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ روانہ ہو گئے، جب ذوالحلیفہ سے نکلے تو حضرت بصر ابن سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو جا کے حالات کا جائے اور حالات کا جائزہ لے۔ وہ گئے، کہاں تک گئے، انہوں نے پورے حالات معلوم کیے اور آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے رسول، مکہ والوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ کسی صورت میں آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے خالد ابن ولید کو تیار کر کے 200 سواروں کے ساتھ آپ کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، غمیم کے مقام پر خالد ابن ولید 200 بندوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ کو اطلاع ملی، ظاہر بات ہے راستے میں اطلاع تو بھائی کام آپ کر رہے ہوتے نا، آپ کو اپنے ماحول سے متعلق معلومات ملتی ہے نا، آپ جس شعبے کے آدمی ہیں معلومات مل جاتی ہے۔ ہر بات ہے لشکر جا رہے حالات کا، تو مقام غمیم پر خالد ابن ولید، یہ مکہ مکرمہ کی طرف راستہ جاتا تھا مدینے سے، غمیم پڑتا تھا راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ راستہ بدلا، بالکل عام راستے سے جا کر کے حدیبیہ پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی پھر تفصیل ہے کہ وہاں جب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کے وہاں تو رکاوٹ نہیں تھا، اب مکہ مکرمہ کی طرف جانا شروع کیا تو اونٹنی بیٹھ گئی وہاں، بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی لیکن وہ اٹھی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عادت ہے نہیں اس طرح، اس کا مطلب اللہ نے روکا ہے اس کو، اللہ نے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا، اللہ ہی حالات بناتے ہیں۔ اور بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ کسی بھی معاملے میں مجھ سے صلح کریں گے، میں صلح کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی معاملہ، شعائر اللہ پر جو بھی وہ ہوگا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں جب بیٹھ گئے، پڑاؤ ڈالا، تو حضرت خراش بن امیہ خزاعی کو روانہ فرمایا مکہ والوں کی طرف کہ جا کے ان کو اطلاع دیں، ہمارا پیغام دے دیں کہ بھائی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے، ہمارا صرف عمرہ مقصد ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی اونٹنی لے لی اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے بچایا، یہ آ گئے جذبات میں آ کر کے ان کو کوشش کی قتل کرنے کی، لیکن بہرحال بیچ میں لوگ آ گئے کہ نہیں سفیر ہے اور اس طرح نہیں کرتے، تو روک دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا
اور کہنے لگے عمر میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ جائیں اور مکہ والوں سے ملے، ان کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی اور ہمارا مقصد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے، مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے میں تو جانے کو تیار ہوں، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو میرا بھی ایک مشورہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا مزاج آپ کو معلوم ہے، اور کفار مکہ والوں کو مجھ سے چڑے، وہ مجھے دیکھیں گے تو غصے میں آئیں گے، تو میرے بجائے وہ اگر حضرت عثمان کو بھیج دیا جائے، وہ مزاج کے ٹھنڈے بھی ہیں، نرم بھی ہیں، ان کا خاندان اس وقت برسر اقتدار ہے مکے پر، ان کا بڑا خاندان وہاں رہتا، بنو امیہ کا بڑا خاندان آباد ہے، اور پھر برسر اقتدار بھی ہے، تو شاید کوئی بہتر شکل پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بہت پسند آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان آپ جائیں اور ان سے ملیں، ہمارا پیغام دے دیں ان کو کہ صرف آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان تیار ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ ایک نام نیچے اور لکھا میں نے، ابان ابن سعید۔ ابان ابن، اس لیے کہ اصول یہ جب داخل ہوتے تھے کسی کی پناہ لیتے تھے، کوئی پناہ دے دے، میرا مہمان ہے میں نے ان کو پناہ دیے، تو آپ کے خاندان کے آدمی تھے ابان ابن سعید، انہوں نے آپ کو پناہ دی، ان کی پناہ میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ان کے لوگوں سے ملے، تو ان کو کہا کہ بھائی ہمارا ارادہ ہے عمرہ کرنے کا، تو انہوں نے بٹھا کے کہا کہ عثمان ایک کام کر لو، آپ عمرہ کر لو، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ عمرہ کر لیں، لیکن محمد کی بات نہ کریں ہم سے، محمد کو کسی صورت میں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب محمد عمرہ نہیں کریں گے تو میں اکیلے عمرہ کر کے کیا کروں گا؟ بہرحال انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، مکہ والوں نے ان کو روک لیا، اور ادھر حدیبیہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کو مکہ والوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ بس یہ خبر پہنچتے ہی ایک کھلبلی مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے تمام صحابہ سے بیعت لی، اور آخر میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہنے لگے ایک ہاتھ عثمان کا ہے، ایک میرا ہے، اور جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے کسی صورت میں واپس نہیں لوٹیں گے، ہر حال میں عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بیعت ہو گئی، تیاری کا حکم دے دیا۔ ادھر مشرکین مکہ کو جب پتہ لگا کہ بھائی مسئلہ تو کسی اور رخ پہ چلا گیا، فوراً انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ پھر ان کے مسلسل بندے آنے شروع ہو گئے۔ کون کون آئے ہیں یہ میں لکھتا ہوں۔ اسے یہ جو بیعت ہوئی نا حضرت عثمان کے لیے، اس کو کہتے ہیں بیعت الرضوان، لقد رضی اللہ، رضامندی کی بیعت۔ بیعت الرضوان کے کیا معنی ہیں؟ رضوان کے معنی رضامندی، اللہ کی رضامندی کی بیعت۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو گئے ان لوگوں سے جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان۔ اور پھر اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ آگے یہ دیکھیں، پھر سب سے پہلے بیعت کی ابو سنان اسدی نے، حضرت سلمہ ابن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی۔ اب اس کے بعد پیدر کے ان کے بندے آنے شروع ہو گئے۔ دیکھیں پھر مزید آگے وہ کریں گے۔ صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری
جزیرۃ العرب میں اسلام کے خلاف ایک حد تک سکون آ گیا تھا، سازش کرنے والے کچھ اسلام میں آ چکے تھے اور کچھ اسلام کی استقامت و ترقی میں سے تذبذب میں پڑھ کر سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ غیب پر ایمان کے سامنے مادہ پرستی اور توہم پرستی کا کھوکھلاپن ظاہر ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ جو اس وقت اسلام کے خلاف کفار کا مرکز تھا، اب تکوینی طور پر اس کے فتح کے تمہید باندھی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور صحابہ کرام کے جذبات۔ تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ ادا کیا ہے، بعض نے سر منڈوایا ہے اور بعض نے کٹوانے پر اکتفا کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا۔ صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین جن کی پیدائش بچپن اور پھر زندگی کا ایک حصہ سرزمین مکہ مکرمہ سے وابستہ تھا، مظلوم کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، مظلومیت ہونا چاہیے نا، حالت میں وہاں سے نکالے گئے۔ ان کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کی یاد ان کو آتی تھی۔ خواب سنا تو ان یادوں نے پھر سے انگڑائی لی، بے قرار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اسی سال جانا چاہیے۔ پیغمبر کا خواب اگرچہ وحی ہوتا ہے، لیکن اس میں وقت کی تعین نہ تھی کہ اسی سال ہی عمرے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتی ہے یا وحی ہوتا ہے؟ اس جملے میں دونوں احتمال ہیں، دونوں احتمال ہیں نا، دونوں صحیح ہے۔ صحابہ کرام کے جذبات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری تقریباً 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے احرام باندھے، جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈالے، اور ایک صحابی کو معلومات کے لیے، صحابی کا نام کیا تھا؟ بصر بن سفیان، اور ایک صحابی کو معلومات کے لیے بھیجا، کافروں کو اس بات کی خبر ہے یا نہیں۔ غدیر اشتات کے مقام پر قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ ان کو نہ صرف معلوم ہے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر قراع الغمیم کے علاقے میں کھڑا کر دیا۔ غمیم، مقام غمیم، قراع الغمیم کے علاقے میں کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ احرام کی حالت میں تھے جس میں وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے قراع الغمیم کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ خالد بن ولید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو لشکر کو دوڑاتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اہل مکہ کو اس کی اطلاع دی۔ حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی مکہ کی جانب موڑنی چاہی، لیکن وہ بیٹھ گئی۔ بہت اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا اس کی عادت بیٹھنے کی نہیں، اللہ عز و جل نے اس کو روکا ہے۔ مجھے قریش شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے جس شرط کا بھی مطالبہ کریں گے میں وہ منظور کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی کو اٹھایا تو اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔